بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جرگہ کے آخر میں ہم ایران، اسرائیل اور فلسطین کے قضیے کا بھی اختصار کے ساتھ ذکر کریں گے، لیکن آج کے جرگے میں ہماری خوش قسمتی ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب احسن اقبال صاحب، جو کہ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقی کے۔ بہت شکریہ احسن اقبال صاحب، بہت شکریہ۔ اور مراکش میں آپ کو ایوارڈ ملا، اس کی مبارکباد۔ بہت شکریہ۔ اور سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ پڑوس کی جنگ سے بھی ہم گزرے اور انڈیا کے ساتھ جنگ سے بھی ہم گزرے، تو اس نے ہماری جو منصوبہ بندی ہے، ہماری ترقی ہے، اس کو کس حد تک متاثر کیا ہے؟ صاحب پاکستان ابھی انتہائی مختصر مدت میں دو بہت بڑے بحرانوں سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کامیابی سے گزرا ہے۔ جس طرح کی اسرائیل اور ایران کی جنگ تھی، ہندوستان نے اسی قسم کے عزائم سے پاکستان پر حملہ کیا تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہماری مسلح افواج نے ایسا اس کا بھرپور جواب دیا کہ بھارت کو دن میں تارے نظر آئے، اور اسے بھی اپنی تاریخی شکست ہوئی اور پاکستان کو ایک تاریخی فتح ملی، جس نے پاکستان کے قد کو اس خطے میں نہیں بلکہ عالمی سطح پہ بے حد بلند کیا، اور آپ ایک لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان نے دفاعی شعبے میں ایک نئی اڑان بھری ہے۔ اسی طرح جو ہماری پہلو میں مغربی سرحد پہ اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا، اس کا بھی خدشہ تھا کہ یہ جنگ اگر پھیلے گی تو یہ خطے کو متاثر کرے گی، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ خطہ بہت اہم ہے، دنیا کی توانائی کی جو سپلائی ہے اس میں یہ خطہ ایک بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ اس کے شعلے پھیلتے تو پوری دنیا میں بڑی ڈسرپشن ہو سکتی تھی۔ اس موقع پر بھی پاکستان نے ایک بڑا پرو ایکٹیو رول پلے کیا، اور ہمارے جو خلیجی ممالک ہیں، جو برادرانہ ممالک، انہوں نے بھی ایک بہت اہم رول پلے کیا، اور بالآخر ہم اس جنگ کو بند ہوتے ہوئے دیکھنے میں کامیاب ہوئے، اور یہ بھی ایک ہمارے لیے بڑی خوشائند بات ہے۔ لیکن اس پوری جنگ میں جو ایک اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ایران کے عوام نے اور ان کی قیادت نے پاکستان کے ساتھ جو ایک نئی بنیاد قائم کی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے محسوس کیا کہ پاکستان نے ان کا ایسا ساتھ دیا جیسا شاید کسی اور نے نہیں دیا، اور بھارت نے انہیں بٹرے کیا، اور اب اطلاعات ہیں کافی کہ بھارتی لوگ جو ہیں وہ اسرائیل کے لیے جاسوسی کا بھی وہاں پہ کام کر رہے تھے۔ اس طرح کی جو میڈیا میں اطلاعات ہیں اس سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ کافی تشویش پیدا ہوئی اس علاقے میں۔ تو پاکستان اور ایران ایک نئے بندھن میں جڑے ہیں، یہ ایک ہمارے لیے مثبت پہلو ہے، اور آنے والے وقت میں ہم بہت ایران کی جو تعمیر نو ہوگی اس میں مل کر کام کر سکتے ہیں۔ تو یہ دونوں بحران، اس میں پاکستان کا قد، وزیر اعظم شہباز شریف کا قد، ہمارے مسلح افواج کے سربراہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا قد، عالمی سطح کے اوپر بہت میں سمجھتا ہوں کہ اونچا ہوا ہے، انہوں نے رسپیکٹ ارن کی ہے، اور یہ اب پاکستان کے لیے ترقی کے شعبے میں نئے امکانات لے کر آئے گی۔ اچھا، نئے امکانات لے کر آئے گی، لیکن اس کے لیے منصوبہ بندی تو آپ نے کرنی ہے نا، تو کس طرح کی منصوبہ بندی آپ کر رہے ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو نئے بنیاد ایک پیدا ہوئی ہے تعلقات کی، جو کہ ہندوستان اس پہ بہت نالاں ہے، اور ہمیں اس بنیاد پر امریکہ سے انویسٹمنٹس کو لے کر آنا ہے پاکستان میں، تاکہ پاکستان میں اگر وہ انویسٹمنٹ کریں گے وہ پاکستان کی اقتصادی ترقی کے اندر سٹیک ہولڈر بنیں گے، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ اب ایک بڑا اچھا ہمارے لیے اپرچونٹی ہے، جس میں ہم منرل سیکٹر خاص طور پہ اس میں سب کا دنیا بھر کا انٹرسٹ ہے، چائنیز کا بھی انٹرسٹ ہے، امریکنز کا بھی انٹرسٹ ہے، آسٹریلین کمپنی پہلے ہمارے پاس ایک ہے، تو ہم ایک انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کا مرکز بن سکتے ہیں منرلز کے اندر، تو اس پر بہت تیزی سے پیٹرولیم منسٹری کام کر رہی ہے۔ دوسری ایک جو اہم اپرچونٹی ہمارے لیے ہے وہ یہ ہے کہ ایران کے اندر جو ان کی تعمیر نو کا کام ہوگا، جنگ سے اب وہ تعمیر نو کریں گے، تو اس میں بھی ہم ان کے ساتھ کولیبریٹ کر سکتے ہیں۔ ایران ہمارے لیے ایک بہت اہم مارکیٹ بھی ہے، ہماری خاص طور پہ رائس کی ایکسپورٹ اس کے اوپر بڑا انحصار کرتی ہے۔ پھر چونکہ ایران کی سینکشنز تھیں تو ہماری اور ایران کی تجارت پہ بہت سی بندشیں تھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ بندشیں ہٹیں گی تو ہماری جو تجارت ہے اس میں بے پناہ اضافہ ہوگا، اور اس کے لیے بھی ہم
جو ہمارے ڈومیسٹک بزنس مین ہیں ان کو گیئر اپ کر رہے ہیں کہ وہ اب اس کے لیے تیاری کریں. جیسے صدر ٹرمپ نے ایک بہت اچھا اشارہ دیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ چین جو ہے وہ بھی ایران سے تیل خرید رہا ہو. تو اگر اس طرح کی ڈیولپمنٹ ہوگی تو اس میں پاکستان بہت انشاءاللہ گین کرے گا. اور ان سب چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے ملک کے جو بزنس مین ہیں ان کے ساتھ مل کر پلان بنا رہے ہیں. اچھا، ہم نے تو سارا اس سے پہلے جو کچھ منصوبے بنائے تھے وہ چین کے ساتھ بنائے تھے، سی پیک کے تحت بنائے تھے، آپ اس کو لیڈ کر رہے ہیں. تو وہاں پہ امریکہ کو بھی سرمایہ کاری کا موقع دے رہے ہیں اور وہ بھی ہو سکتا ہے بلوچستان ہی میں ہوں. تو اس سے چین ناراض نہیں ہوگا؟ سی پیک پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا؟ دیکھیے میرا خیال ہے ابھی بھی چین کے اندر شاید سب سے بڑا فورن ڈائریکٹ انویسٹر امریکہ ہی ہے، اور امریکہ ہی چین کی سب سے بڑی تجارتی منڈی بھی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ چین اور امریکہ کے درمیان جو تجارتی معاملات تھے وہ بھی بالآخر دونوں ممالک نے حل کر لیے ہیں. یہ ایک بڑی انٹر ڈپینڈنسی کی دنیا ہے کہ جس میں بڑا مشکل ہے کہ آپ بلیک اور وائٹ کریں. اب سب ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور جب چین بھی امریکہ کے ساتھ تجارت کر رہا ہے اور اس کو سمجھتا ہے کہ اس کی معیشت کے لیے بہت ضروری ہے، تو وہ اس بات کو بھی سمجھتا ہے کہ پاکستان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ دنیا بھر کی تجارتی منڈیوں سے اور دنیا بھر کی سرمایہ کاری سے فائدہ اٹھائے. چین بھی کسی ایک ملک سے تو سرمایہ کاری نہیں لیتا، پوری دنیا سے وہاں انویسٹمنٹ جاتی ہے، اور اسی طرح چین پوری دنیا کو اپنی جو مصنوعات ہیں وہ ان منڈیوں میں لے کے جاتا ہے. تو پاکستان کی روایتی طور پہ چین اور امریکہ دونوں کے ساتھ ایک بڑا بیلنس تعلقات رہا ہے، اور کبھی چین نے ہم سے یہ اصرار نہیں کیا کہ آپ ہمارے تعلق کو کسی دوسرے کی قیمت کے اوپر کریں، اور وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے ملک کے مفاد میں اپنے فیصلے کریں، چونکہ جو پاکستان کو مضبوط کرنے والے فیصلے ہوں گے وہ ہمیں بھی مضبوط کریں گے، چونکہ آپ ہمارے بہت دوست ہیں اور ہمارے ایک کی الائی ہیں. تو لہٰذا میں نہیں سمجھتا کوئی اس میں دشواری ہوگی. اچھا، یہ ذرا مجھے سمجھا دیجئے کہ یہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ کچھ حد سے زیادہ پاکستان پہ مہربان ان دنوں نظر آتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اور روزانہ مودی کے زخموں پہ نمک چھڑکتے ہیں، اور دوسری طرف پاکستان کے فیلڈ مارشل کو انہوں نے لنچ پہ بلا دیا، اور نیٹو کانفرنس کے بعد بھی اگر وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں تو اس میں بھی ان کا ذکر کرتے ہیں. تو ان کی اس خصوصی مہربانی کے پیچھے کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں مختلف محرکات ہو سکتے ہیں، لیکن ایک بڑا محرک جو ہے وہ تو ہماری آپریشن بنیان مرصوص میں جو کامیابی ہے اس نے پوری دنیا کو ہلا دیا، چونکا دیا میں یہ کہوں گا. اور وہ پاکستان کی صلاحیت سے وہ آشنا ہوئے کہ پاکستان جس کو لوگ سمجھتے تھے کہ شاید یہ اب بالکل معاشی طور پہ بدحال ملک ہے اور اس میں کیا ہوگا، تو اب اس کو اندازہ ہوا کہ یہ تو بہت طاقت والا ملک ہے اور اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. اور دیکھیے انڈیا نے جو 3 اشروں کے اندر کمائی کی تھی، مودی صاحب کی ایروگنس نے اور غرور نے 4 دنوں میں ان کے 3 اشروں کی محنت کو پانی میں ملا دیا، زمیں بوس کر دیا. اور آج وہ جو ایک تاثر تھا کہ ہندوستان اس خطے کا تھانے دار ہے اور پتہ نہیں کیا طاقت ہے، آج دیکھیے دنیا میں وہ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں اور وہ ہر جگہ رسوا ہو رہے ہیں اور پاکستان کو لوگ ہاتھوں ہاتھ لے رہے ہیں. لیکن صافی صاحب اس کا ایک یہ بھی بڑا پہلو ہے. دیکھیے کہ 7 مئی سے قبل اس ملک میں ایک سیاسی جماعت تھی جس کا بیانیہ سوشل میڈیا پہ کیا تھا کہ پاکستان کا خدا نہ خواستہ ستیہ ناش اور بیڑا غرق ہو چکا ہے، پاکستان اب کسی کام کے قابل نہیں ہے. ان کا بیانیہ یہ تھا کہ پاکستان کی مسلح افواج اب لڑنے کے قابل نہیں ہے، اور ان کا بیانیہ یہ تھا کہ پاکستانی مسلح افواج کے سربراہ اس سربراہی کے اہل نہیں ہیں. لیکن آپ نے دیکھا کہ ان کے اس بیانی کے مقابلے میں حقیقت کیا تھی. حقیقت یہ نکلی کہ پاکستانی قوم جیسی تگڑی قوم کوئی نہیں ہے، پاکستان کی مسلح افواج جیسی چوکس فوج کوئی نہیں ہے، اور فیلڈ مارشل عاصم منیر جیسی دلیرانہ قیادت آج تک فوج میں نہیں دیکھی گئی. تو یہ بھی ایک پہلو ہے کہ جہاں ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنی کامیابیوں سے نوازا ہے، خود ہمارے اندر ایسے لوگ ہیں جو ہماری ان کامیابیوں کو دھندلانے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیے ابھی فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو امریکہ کے صدر نے ظہرانے پہ مدعو کیا،
ایک میں سمجھتا ہوں بہت ان کے لیے اعزاز کی بات تھی کہ دنیا میں ابھی تک میرے خیال میں کوئی ایسی ریسنٹ ہسٹری میں مثال نہیں ہے کہ کسی ملک کے آرمی چیف کو امریکہ کے صدر نے ظہرانے پہ مدعو کیا ہو. تو ہمیں تو اس پہ خوش ہونا چاہیے کہ ہمارے آرمی چیف کو اتنی عزت اور پذیرائی مل رہی ہے. لیکن ایک مخصوص سیاسی جماعت کوشش کر رہی تھی کہ واشنگٹن میں ان کے خلاف مظاہرہ آرگنائز کرے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیز کو میں داد دوں گا کہ انہوں نے اسے ناکام بنایا, اور مٹھی بھر چند افراد انہوں نے اپنے جمع کر کے اپنے ذہنی غلاظت کا مظاہرہ کیا کہ جو کام ہندوستان شاید چاہتا ہوگا اس کی وہ منشا پوری کر رہے تھے. تو ایک یہ بھی پہلو ہے, اور ہمیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی فیس کرنا چاہیے کہ اب ہمیں اپنے اوپر اعتماد کرنا ہے, ہمیں پاکستان کی کامیابیوں کو سیلیبریٹ کرنا ہے, اور ہمارے اندر ایسے جو عناصر ہیں کہ جو ہمارے اعتماد کو چھیننا چاہتے ہیں صرف اپنی سیاست کی خاطر, جو پاکستان کی ریاست کو اپنے تابع کرنا چاہتے ہیں صرف اپنی سیاست کی خاطر, شاید اب ان کے لیے کوئی جگہ. چلو اس سیاست پہ بھی بات کریں گے, لیکن ایک وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے, ایک مختصر سی بریک, اور واپس حسین اقبال صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. ہمارے ساتھ آج مہمان ہیں حسین اقبال صاحب, جو کہ وفاق کے وزیر ہیں منصوبہ بندی کے. حسین اقبال صاحب, آپ نے جس جماعت کا ذکر کیا, تو اس جماعت کے ساتھ آپ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں تو اس کے رد عمل میں ان کا حق نہیں بنتا تحریک انصاف کے ساتھ؟ دیکھیے نا, اس جماعت کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں, ان کا مسئلہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے بانی کو رہا کرو. اسمبلی کے اندر بھی یہی شور مچاتے ہیں. میرا صرف ایک سوال ہے سلیم صافی صاحب, کیا وہ سیاسی قیدی ہیں؟ کیا ان کو کسی جلسے یا جلوس نکالنے کے جرم میں قید کیا ہوا ہے؟ وہ ایک سزا یافتہ قیدی ہیں, اور کس مقدمے میں؟ کہ جو دنیا کی سب سے زیادہ شفاف ڈکیتی ہے, کہ برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے پاکستانی عوام کا پیسہ منی لانڈرنگ میں لندن میں ضبط کیا, وہ انہیں لوٹایا کہ یہ آپ خزانے میں جمع کرائیں. انہوں نے خزانے میں جمع کرانے کی بجائے اپنے ایک مربی کو دے دیا کہ وہ اپنے جس کا پیسہ ضبط ہوا تھا اسی کو واپس دے دیا کہ سپریم کورٹ میں اپنا جرمانہ اسے پورا کرو. تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ چور نہیں کہیں گے؟ لیکن یہ جو کہا جا رہا ہے کہ وہ مال جو تھا وہ وہاں پہ نواز شریف صاحب کی پراپرٹی خریدنے کے لیے اور نواز شریف صاحب کے اصرار پہ گیا تھا. نہیں, وہ دیکھیے اگر ہوتا تو اب تک آ جاتا نا. یہ تو اس صاحب کا پیسہ تھا جو وہاں پر منی لانڈرنگ کے جرم میں ضبط ہوا, اور اس کا وہ حساب نہیں دے سکے. اور جب منی لانڈرنگ کا قانون ہے کہ جس ملک سے وہ پیسہ آیا ہو وہ اسی ملک کو لوٹایا جاتا ہے, تو جب نیشنل کرائم ایجنسی نے منی لانڈرنگ میں اس پیسے کو ضبط کیا تو وہ پیسہ واپس حکومت کے خزانے میں آنا چاہیے تھا نا, بجائے یہ کہ اسے آپ اسی شخص کے اکاؤنٹ میں دے دیں کہ جس سے وہ ضبط ہوا ہے. یہ تو اس سے زیادہ شفاف ڈکیتی کیا ہو سکتی ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ الٹا پی ٹی آئی کے لوگوں کو ہمارے بانی کو رہا کرو کے نعرے لگانے کی بجائے اڈیالہ جیل میں جا کے ان کا گریبان پکڑنا چاہیے کہ جناب ہمیں آپ کرپشن کے خلاف درس دیتے تھے, تو اتنی بڑی ڈکیتی آپ نے پاکستان کے پیسے سے کیوں ڈالی؟ نہیں, آپ لوگ جانے دیں گے تو وہ ایسا کر سکیں گے, لیکن آپ لوگ تو ان سے ملاقات بھی نہیں کروانے دیتے. کبھی ان کے عزیزوں کے, کبھی ہمارے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ملنا چاہتے ہیں, آپ لوگ نہیں ملنے دیتے. دیکھیے, جو یہ جیل انتظامیہ کا کام ہے کہ جو ان کی سیفٹی کے پیش نظر مناسب سمجھتی ہے وہ کرتی ہے, لیکن ان کو وہ تمام سہولیات بلکہ ہم سے بہتر سہولیات حاصل ہیں جو وہ جیل میں ہمیں دیا کرتے تھے. نہیں خیر, لیکن ملاقات تو بہرحال آپ بھی جانتے ہیں کہ صوبائی حکومت اگر چاہیں تو کسی کی ملاقات میں رکاوٹ نہیں ہو سکتی. ہاں جی ہاں, تو لیکن ان کو میرا خیال ہے جہاں تک مجھے اندازہ ہے کہ لوگ ملتے بھی رہے ہیں اور ان کے پریس میں بیانات بھی جیل سے چھپتے رہے ہیں, لیکن چونکہ وہ ان ملاقاتوں کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے تھے اور شاید اسی وجہ سے کچھ خدشات ہوں کہ وہاں پر وہ بیٹھ کر ایسے بیانات دے رہے ہیں جو ملک کے مفاد میں نہیں ہیں, یہ تو صوبائی حکومت اس کا بہتر دے سکتی ہے چونکہ یہ ان کا دائرہ اختیار ہے. اچھا, بجٹ کی طرف آتے ہیں. بجٹ کا آپ لوگوں نے ہمیں بہت پورے سال میں یہ بتایا تھا کہ جی ملک کو معاشی طور پر ہم نے مستحکم کر دیا ہے, لیکن الٹا ترقیاتی بجٹ میں اس مرتبہ آپ لوگوں نے کمی کر دی. جی, یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. دیکھیے, ہم ایک بڑے سخت دور سے گزر رہے ہیں جو کہ آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام ہے اسٹیبلائزیشن کا, اور اس کی ضرورت کیوں ہوئی؟ دیکھیں, اسمبلی میں بھی یہ ہمارے پی ٹی آئی کے لوگوں نے کہا جی آئی ایم ایف کا بجٹ ہے.
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آئی ایم ایف کا بجٹ ہے کیوں؟ پہلی بات تو یہ کہ آئی ایم ایف کو لانے والے یہ خود ہیں کہ جنہوں نے ملک کو دیوالیہ کیا اور اس جگہ پہنچایا کہ ہم اس بیل آؤٹ پیکج کے محتاج ہوئے۔ اب چونکہ ہم آئی ایم ایف پروگرام میں ہیں تو ہم ایک پوری رسپانسبلٹی سے سمجھتے ہیں کہ اس پروگرام کو مکمل ہونا چاہیے، اور جو میکرو اکنامک سٹیبلائزیشن ہے وہ آنی چاہیے، اور وہ کیا ہے کہ ہمارے وسائل میں اور ہمارے اخراجات میں توازن ہونا چاہیے۔ 2 سال پہلے جب ہم نے حکومت سنبھالی تو حالت یہ تھی کہ جتنے وفاقی حکومت کو وسائل ملتے تھے صوبوں کا حصہ چھوڑنے کے بعد، صافی صاحب 100% وہ سارے وسائل قرضوں کی ادائیگی میں صرف ہو جاتے تھے، اور وفاقی حکومت کے پاس زیرو بیلنس تھا۔ پورے اخراجات باقی جو تھے ماندہ، اس کے لیے اسے مزید بورنگ کرنی پڑتی تھی۔ آج 2 سالوں میں ہم یہاں پر آ گئے ہیں کہ قرضوں کی ادائیگی کے بعد وفاقی حکومت کے پاس 2800 ارب روپے بچ جاتے ہیں، جس میں کم از کم ہم 2500 ارب کا اپنا دفاعی بجٹ اپنے اخراجات سے پورا کر رہے ہیں۔ آج سے 2 سال پہلے اپنے دفاعی بجٹ کے لیے بھی ہم قرضہ لے رہے تھے، لیکن آج ہم اپنا دفاعی بجٹ خود اپنے وسائل سے اس کو ادا کر رہے ہیں، اور باقی جو ماندہ اخراجات ہیں وہ ابھی خسارے میں ہیں، اس کے لیے ہمیں لون لینا پڑتا ہے۔ لیکن جب تک ہم اپنے اخراجات کے تناسب سے وسائل نہیں بڑھائیں گے، اور ہم دنیا میں لوئسٹ ٹیکس پیئنگ اکانومی ہے، ہمارا جو ٹیکس، لیکن جو ٹیکس دے رہا ہے آپ اس پہ ٹیکس بڑھا رہے ہیں، ٹیکس نیٹ کو آپ نہیں بڑھائے۔ دیکھیے اس دفعہ وزیر اعظم نے ایف پی آر کو یہی کہا کہ ہمیں ٹیکس کلیکشن کو ڈیپ کرنے کی بجائے زیادہ توجہ اس کو براڈ کرنے پہ دینی چاہیے، کہ جو لوگ ٹیکس نیٹ سے باہر ہیں ان کو ہم ٹیکس میں لے کر آئیں۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کام حکومت تنہا نہیں کر سکتی۔ ہر وہ ٹیکس پیئر کے جو ٹیکس ادا کر رہا ہے اس کا فرض ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ مل کر ٹیکس چوری کی نشاندہی کرے، کیونکہ اگر ہم ٹیکس چوری پہ خاموش تماشائی بنیں گے تو ان ٹیکس چوروں کا بوجھ ٹیکس ادا کرنے والوں پہ پڑتا رہے گا۔ تو یہ ایک ایسا میں سمجھتا ہوں کہ گول ہے کہ جس پہ ہمیں عوام کو اور حکومت کو مل کر کام کرنا ہے۔ جو بھی کوئی پاکستان میں آمدن کما رہا ہے اس کو اپنے حصے کا ٹیکس ضرور دینا چاہیے، ورنہ کیسے ملک چلے گا؟ دیکھیے قرضوں کے ساتھ تو آپ ہمیشہ ملک کو نہیں چلا سکتے، اور اگر آپ قرضے لیے جائیں گے تو آپ کی خود مختاری کمپرومائز ہوگی۔ تو ایک سب سے بڑا مسئلہ جو ہمارا اس وقت 2-3 مسئلے جو میں آپ کے پروگرام کے تحت چاہوں گا ایز اے ڈیولپمنٹ پلاننگ منسٹر، میرے لیے بھی وہ بڑا چیلنج ہے جس پر ہم توجہ دے رہے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے ٹیکس کلیکشن کو 10% سے 15-16% پر کتنی جلدی لے کر آتے ہیں، کیونکہ جب تک آپ کے وسائل نہیں بڑھیں گے تو آپ کہاں سے اپنے اخراجات پورے کریں گے؟ دوسری بڑی جو اس وقت ہماری ایمرجنسی ہے وہ پاپولیشن گروتھ ہے۔ دیکھیے ہم پچھلے 30 سالوں میں بتدریج، اگرچہ بہت آہستہ، لیکن 3.2 سے کم ہوتے ہوتے 2.4% پہ آ گئے تھے آبادی میں اضافے کے اس پہ ریٹ پہ۔ 2000 ہمارا جو آخری سینسس ہوا ہے 23 کا، اس نے یہ بتایا ہے کہ ہمارا گزشتہ 5 سالوں میں یہ ریشیو کم ہونے کی بجائے شرح بڑھ گئی ہے۔ ہم نے اپنا پیر بریک سے اتار کے ایکسیلریٹر پہ رکھ دیا۔ دیکھیے اس وقت 2.55% ہماری شرح ترقی ہے۔ اب اگر آپ 2.5% سے ترقی کریں گے تو وہ سمجھیں ریئل ٹرمز میں 0 ہے۔ اگر آپ 5% پہ چلے جائیں گے تو 2.5% ناک آؤٹ ہو جائے گی۔ جب تک ہم آبادی میں اضافے پر قابو نہیں پائیں گے تو ہمیں اپنی ترقی کے لیے دگنی تگنی محنت کرنی پڑے گی، اور اتنے وسائل نہیں ہیں ہمارے پاس۔ ہم پہلے ہی پانی کی کمیابی کا شکار ہیں، ہم پہلے ہی بہت سارے وسائل کی کمی کا شکار ہیں، کلائمیٹ چینج کا شکار ہیں۔ تو یہ ایک دوسری ایمرجنسی ہے جس کے لیے وزیر اعظم نے ایک اسٹیئرنگ کمیٹی قائم کی ہے، جس کا ہم اگلے ہفتے اجلاس کر رہے ہیں، اور اس میں ایک لائحہ عمل بنائیں گے تاکہ صوبوں کے ساتھ مل کر، چونکہ اب یہ صوبوں کے پاس ہے۔ اچھا، پھر اس سے جڑا ہوا ایک اور کام ہے، ہمارا جو NFC ایوارڈ ہے جس میں ہم صوبوں کے درمیان وسائل تقسیم کرتے ہیں، ہم نے پلاننگ منسٹری کی طرف سے تجویز دی ہے کہ اس کو تبدیل کیا جائے، چونکہ وہ 80% آبادی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صوبہ پاپولیشن پلاننگ میں اچھا کام کرے گا اس کی آبادی گھٹے گی، اس کے وسائل بھی گھٹ جائیں گے۔ لہٰذا کسی صوبے کے پاس کوئی انسینٹیو نہیں کہ وہ اپنی آبادی کو گھٹائے، کیونکہ اس کی آبادی گھٹنے کا مقصد ہے اس کے وسائل کم ہوں گے۔ تو لہٰذا ڈیموگرافک ایفیشنسی پہ انسینٹیو ہونا چاہیے کہ اگر آپ کامیابی سے اپنی آبادی کم کرتے ہیں
تو اس کی آپ کو سزا نہیں ملنی چاہیے، کمپنسیشن ہونی چاہیے۔ اچھا، NFC کا آپ نے ذکر کیا تو فاٹا کے مرجر کے وقت یہ وعدہ کیا گیا تھا، اور سرتاجی صاحب مرحوم کی کمیٹی کی سفارشات میں بھی یہ بات تھی، اور سب جماعتوں نے بالاتفاق یہ کہا تھا کہ 3% آف دا ڈیویزیبل پول اگلے 10 سالوں کے لیے فاٹا کو دیے جائیں گے۔ 1 سال بھی نہ دیے گئے، نہ NFC کا اجلاس ہوا، الٹا اب ان پہ ٹیکس عائد کیا گیا۔ دیکھیے اب یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کو کریڈٹ جا رہا ہے کہ وزیر اعظم نے NFC کے میٹنگ کا حکم دیا ہے کہ اسے فوراً بلایا جائے، اور اس میں ہماری تجویز یہ ہے کہ نہ صرف ایکس فاٹا یا نیولی مرج ڈسٹرکٹس کہ جو اب KP میں شامل ہو گئے ہیں اور KP کو اس نئی آبادی کا حصہ نہیں مل رہا، اسی طرح آزاد جموں کشمیر اور GB کے لوگ پاکستان کا حصہ ہیں، ان کو بھی NFC میں حصہ نہیں مل رہا۔ نتیجہ یہ ہے کہ GB AJK اور نیولی مرج ڈسٹرکٹس ان کا پورا بوجھ وفاقی حکومت کے وسائل پر ہے، اور جبکہ یہ ڈویزیبل پول میں سے نکلنا چاہیے۔ تو یہ تجویز لے کر ہم NFC میں جا رہے ہیں، اور NFC کا اجلاس انشاءاللہ اگلے ماہ متوقع ہے، جس میں آبادی کے لحاظ سے تمام صوبوں کے جو شیئرز ہیں اس کا تعین کیا جائے گا، اور اسی طرح اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کا بجٹ بھی اس میں طے ہونا چاہیے۔ دوسرا اس سے ایک جو اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ NFC میں جو اس وقت تقسیم ہے، آپ یہ دیکھیے کہ 60% صوبوں کے پاس چلا جاتا ہے۔ اگر وفاقی حکومت 100 روپے اکٹھا کرتی ہے تو تقریباً کم و بیش 60% وہ صوبوں کو منتقل کر دیتی ہے، اور اس میں سے 40% صرف اس کے پاس بچتا ہے۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ چونکہ ہم نے پچھلے 1 سال میں بہت محنت کی ٹیکس کلیکشن میں، تو جو ٹیکس کلیکشن میں اضافہ ہوا تقریباً 29%، اس کے پرنسپل بینیفیشریز صوبے ہیں۔ اب اگر آپ ہمارا قومی ترقیاتی بجٹ دیکھیں، جو نیشنل ڈیولپمنٹ جسے آؤٹ لے کہتے ہیں، وہ پچھلے 2 سالوں میں 50% بڑھ گیا، لیکن یہ جو 50% بڑھا ہے یہ صوبوں کا ڈیولپمنٹ بجٹ بڑھنے سے بڑھا ہے۔ لیکن جیسے آپ نے کہا کہ جو وفاقی حکومت کا ترقیاتی بجٹ ہے وہ شرنک کر گیا۔ وہ شرنک کیوں کر گیا؟ اس لیے شرنک کر گیا ہے کہ ہمارے اوپر قرضوں کی ادائیگی کا بوجھ ہے، ہمارے اوپر دفاع کا بوجھ ہے، ہمارے اوپر تمام جو سبسڈیز ہیں ان کا بوجھ ہے، اور پھر وفاقی حکومت کے اوپر ان چیزوں کا بھی بوجھ ہے جو صوبائی دار حکومت میں آتی ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں کہ جیسے BISP ہے، ایک بہت اچھا پروگرام ہے، ہم سب اس کے قائل ہیں۔ اسی طرح جیسے میں نے کہا تقریباً 150 ارب GB AJK اور نیولی مرج ڈسٹرکٹس کا وہ ڈال لیں تو یہ 850 ارب تقریباً بن جاتا ہے جو ہم لے رہے ہیں، جو کہ صوبوں کی مد میں جانا چاہیے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ وفاقی حکومت کی سپیس اگر ہم نے ٹھیک نہ کی اور وفاقی ترقیاتی بجٹ شرنک کرتا گیا تو ایک لحاظ سے صوبوں کے دائرہ اختیار میں تو کام ہوگا، لیکن وہ شعبہ جات جو وفاقی حکومت کے اندر ہیں اور جو بڑے اسٹریٹجک ہیں، مثال کے طور پہ دیامیر بھاشا ڈیم ہے۔ اب واٹر سیکیورٹی ہمارے لیے زندگی موت کا مسئلہ ہے۔ بھارت جو کھیلیں کھیل رہا ہے، اگرچہ ہم اپنے ایک ایک قطرے کا دفاع کریں گے، لیکن وہ دے کین آلویز پلے ناٹی کہ وہ پانی آپ کا پورا جاری کریں، لیکن جب ضرورت ہو روک لیں، جب ضرورت نہیں ہے تب جاری کر دیں کہ فلڈنگ ہو جائے یا اس کو بے اثر کریں۔ تو ہمیں اپنے بفر سٹاکس چاہیے، ریزروائرز چاہیے کہ جس میں ہم پانی کو ریگولیٹ کرنے کے لیے کشن رکھیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ دیامیر بھاشا ڈیم جس میں 6 ملین ایکڑ فیٹ پانی سٹور ہو سکتا ہے، مومن ڈیم ہے جس میں تقریباً 1 ملین ایکڑ پانی ہو سکتا ہے، ان دونوں منصوبوں کو جس پر تمام صوبوں کا اتفاق ہے جلد از جلد مکمل کیا جائے۔ لیکن انہیں مکمل کرنا یہ آسان نہیں ہے کہ آپ 40-50 ارب کی ایلوکیشن سے کر لیں گے۔ مثال کے طور پہ دیامیر بھاشا ڈیم کو اگر آپ نے مکمل کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو تقریباً 1000 ارب چاہیے ابھی۔ اچھا اب وہ کہاں سے لائیں گے آپ؟ اسی طرح مومن ڈیم کو اگر آپ نے مکمل کرنا ہے تو وہ بھی کوئی 300 ارب کا منصوبہ ہے۔ تو یہ اب وزیر اعظم اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم صوبوں کے ساتھ مل کر کوئی ایک ایسا حل نکالیں کہ آؤٹ سائڈ PSDP واٹر ایمرجنسی کے طور پہ اس کے لیے کوئی فنڈنگ کا ہم راستہ بنائیں، تاکہ کم از کم دیامیر بھاشا ڈیم جو اس کی متعین مدت ہے 2030-31 اس تک ہم اسے مکمل کر پائیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ وفاقی حکومت کا جو شیئر ہے وہ اتنا سکڑ گیا ہے کہ جو آپ کے کلیدی منصوبے ہیں ان کے لیے اب آپ کے پاس فنڈز نہیں ہیں، اور وفاقی حکومت کا ڈیولپمنٹ بجٹ جو ہے وہ آپ کے واٹر ریسورسز میں، آپ کے پاور کے انفراسٹرکچر تو NFC میں جو تقسیم کا فارمولہ ہے وسائل کا،
اس کو بھی ڈویزیبل پول کا اس کو بھی ریوائز کرنا پڑے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک کھلے دل کے ساتھ بحث ہونی چاہیے. دیکھیے وفاق اگر خدا نخواستہ کمزور ہوگا اور اپنا کام نہیں کر سکے گا تو اس کا اثر پوری ریاست پہ پڑتا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ ہم صوبوں کا کوئی شیئر گھٹانا چاہتے ہیں، لیکن صوبوں کے اس شیئر کے ساتھ ہم یہ ضرور میں سمجھتا ہوں کہ بات کر سکتے ہیں اور ہونی چاہیے کہ وہ کون سے اخراجات ہیں کہ جن کو صوبے، جس طرح میں نے آپ کو ایک مثال دی کہ میری ذاتی رائے ہے کہ بسپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، اس کو جاری رہنا چاہیے، ہم بالکل نہیں کہہ رہے بند کریں، لیکن یہ بنیادی طور پہ صوبوں کی ذمہ داری ہے. اس پر ایک ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ کس طرح صوبے اس میں فنڈنگ کر سکتے ہیں. ابتدا میں بیشک آدھا کریں پھر پورا کر لیں کچھ دیر بعد. اسی طرح جو ہمارے کچھ اور بہت بڑا خطیر ہماری رقم سول آرمڈ فورسز پہ جاتی ہے، لیکن وہ لا اینڈ آرڈر کس کے لیے کرتے ہیں؟ صوبوں کے لیے جا کے کرتے ہیں. تو کیا ہم کوئی ایک ایسا سوچ سکتے ہیں کہ جو کامن سیکیورٹی کے اخراجات ہیں اس کو ہم مشترکہ طور پہ وفاق اور صوبے مل کے کر سکیں؟ تو اس طرح کی گفتگو میں سمجھتا ہوں کہ NFC کے اندر اب ہمیں کھلے دل سے کرنی چاہیے. لیکن جو موجودہ تقسیم کار ہے اس میں تو مجھے لگتا ہے کہ اگلے اور 2-3 سال کے اندر یہ جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے آج 1000 ہوا ہے تو شاید 500 ارب پہ آ جائے. بہت شکریہ جناب احسن اقبال صاحب ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کے لیے. ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور واپس آئیں گے تو اسرائیل اور ایران کے تنازع کا ذکر ہوگا اختصار کے ساتھ. پروگرام کے اس حصے میں ہم ڈسکس کریں گے کہ امریکہ، اسرائیل اور ایران کے تنازع کا مستقبل کیا ہے، اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں امریکہ سے جناب کامران بخاری صاحب جو کہ ممتاز دانشور ہے اور مشرق وسطیٰ اور عالمی امور کے ماہر ہیں. کامران بھائی پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جنگ بندی پائیدار رہے گی یا کہ نہیں کسی وقت ٹوٹ سکتی ہے؟ صافی بھائی، مجموعی طور پہ جو اس وقت صورتحال ہے اس میں آئی ڈونٹ تھنک کہ جو ہے اپنا ایران چاہے گا کہ مزید اس پہ حملے ہوں. میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ کی یہ جو انتظامیہ ہے، ٹرمپ انتظامیہ، وہ چاہے گی کہ مزید کوئی جنگ ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو نتنیاہو حکومت ہے اس نے بھی اپنے اہداف حاصل کر لیے ہیں، اور وہ بھی جو ہے اس کا بھی کوئی خاص ایپیٹائٹ نہیں ہے کہ مزید جنگ کی جائے. تو اگر یہ سارے ہم کنسٹرینٹس اور امپیریٹیوز دیکھیں تو اس کا خلاصہ یہی ہے کہ لگتا ہے کہ یہ جو ہے چلے گی. اب مسئلہ یہ ہے کہ آگے گفتگو کس جو ہے نا موڑ پہ جائے گی، کوئی کس ڈگر پہ چلے گی. آئی تھنک فوکس اس پہ ہونا چاہیے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت بال جو ہے وہ ایران کے کورٹ کے میں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران کے اندر جو ہے جو پہلے سے انتشار تھا یعنی پولیٹیکل ایلیٹ کے درمیان، جو میں نے اپنی ایک رپورٹ جو پچھلے سال اپریل میں آئی تھی اس کے مطابق وہ جو مطلب ایک ٹرانزیشن، لیڈرشپ ٹرانزیشن کہہ لیں یا ایلیٹ پاور سٹرگل کہہ لیں، میں سمجھتا ہوں اس میں مومنٹم آیا، اس میں تیزی آئی ہے اس جنگ کی وجہ سے. تو پہلے ایرانیوں کو جو ہے اپنے گھر کے اندر جو ہے معاملات کو بہتر کرنا ہے، اور پھر ہی وہ کسی پوزیشن میں ہوں گے کہ وہ امریکہ سے جو ہے نا یک زباں ہو کے بات کر سکیں. میں سمجھتا ہوں اسی وجہ سے کل جو ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے بیان آیا تھا کہ ابھی جو کیرولن لیوٹ ہیں جو وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری ہیں، انہوں نے کہا، اسی وجہ سے کہا تھا کہ جو ان کو اسٹیو وٹکاف نے بتایا ہے کہ اس ہفتے تو کوئی بات چیت نہیں ہے لیکن عنقریب ضرور بات ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کچھ ہوم ورک کرنا جو ہے ایرانیوں کے لیے ضروری ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ عنقریب بات چیت شروع ہوگی؟ میں سمجھتا تو ہوں، لیکن سوال یہ ہے نا کہ ایرانی کس وقت تیار ہوں گے. انہوں نے شاید کوئی مہلت مانگی ہوگی، کیونکہ دیکھیں اس جنگ کے پورے مطلب جو 12 دن کی جنگ تھی، اس میں مسلسل رابطہ رہا ہے ایرانی وزیر خارجہ عباس ارغچی صاحب کا اور جو صدر ٹرمپ کے خصوصی ایلچی ہیں اسٹیو وٹکاف. تو کئی دفعہ انہوں نے ایک دوسرے سے بات کی ہے، یہاں تک کہ جب امریکہ نے جو وہ اپنا جو بمباری کی تھی، جو ایک چھوٹا سا آپریشن تھا فردو فیسلٹی پہ اور نتانز اور اصفہان پہ، اس کے بعد بھی بات ہوئی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں اس بات کا اشارہ دیتی ہیں کہ بات چیت ہوگی. صرف یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتہ کہ وقت
کتنا لگے گا. آپ نے پہلے سوال کے جواب میں بتایا کہ اسرائیل نے اپنے مقاصد حاصل کر لیے ہیں، لیکن ایران تو کہہ رہا ہے کہ انہوں نے افزودہ یورینیم کو بچا لیا ہے. ہو سکتا ہے کہ انہوں نے جو ہائیلی انرچ یورینیم ہے، تو جس کے کچھ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ کوئی 400 کلو گرام کے قریب وہ کہیں منتقل کر لیے گئے تھے پہلے سے. یہ عین ممکن ہے کہ یہ درست ہو، لیکن دیکھیں وہ جو یورینیم ہے وہ اگر تنصیبات نہیں ہیں، تو اگر آپ نے اس کو کہیں سٹور بھی کر دیا ہے تو اس سے آپ کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا، انلیس کہ آپ کے پاس کوئی ایسی تنصیبات ہیں جس کا دنیا کو نہیں پتہ، جس کا اسرائیلی انٹیلیجنس کو نہیں پتہ، امریکی انٹیلیجنس کو نہیں پتہ. پھر یہ ہے کہ یہ بات چیت جو ہونی ہے اس میں اس یورینیم کا بھی معاملہ طے ہوگا نا. اور اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہ جی کنسورشیم کے لیے تیار ہو گئے ہیں کہ ایرانی سرزمین کے اوپر یورینیم کو جو ہے وہ انرچ نہ کیا جائے اور اس کو منتقل کر دیا جائے. سولوشنز ہیں، ماڈلز ہیں کہ کس طریقے سے کیا جائے. علاقائی ایک کنسورشیم بنایا جائے کہ جو ایران سے باہر جو ہے یہ افسردگی کی جائے یورینیم کی. اور میرے کہنے کا مقصد یہ کہ طریقہ کار بہت ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ کس بات پہ آ کے جو ہے وہ ڈیل ہوگی، یہ کہنا ابھی کچھ قبل از وقت ہے. آپ کی گفتگو سے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ سیاسی انتشار اندرونی بڑھ جائے گا، لیکن عام تاثر تو یہ ہے کہ اس جنگ نے ایرانیوں کو متحد کر لیا ہے، اکٹھا کر لیا ہے. جی دیکھیں، اس میں اس بات کا ہم کیسے اندازہ لگا رہے ہیں کہ ایسا ہوا ہے. ظاہر ہے ایرانی بیانات کے ذریعے، ایرانی اسٹیٹ میڈیا پہ جو دکھایا جا رہا ہے، کوئی وہاں میڈیا آزاد تو ہے نہیں ہے کہ وہ بتائے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. پھر جو ہے اگر دیکھا جائے تو وہ اگر اسی فوٹیج کو اگر ہم دیکھ لیں کہ جہاں اپنا رژیم کے حق میں مظاہرے ہو رہے ہیں، امریکہ اور اسرائیل کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں، تو اس میں مطلب کوئی بڑی تعداد میں لوگ نہیں ہیں. مطلب میں سمجھوں گا کہ کئی سو اور کچھ ہزاروں کے اندر جو ہے تعداد ہوگی، جو میرا اپنا مشاہدہ ہے، جو میں نے وہ فوٹیج دیکھی ہے. تو یہ تو مطلب ان کے کہنے کی بات ہے نا، لیکن حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں، ریولوشنری گارڈز کی کتنی دہائیوں کی یہ جو پالیسی تھی کہ حماس، حزب اللہ اور دیگر اور ایسی تنظیمیں، ہوتیز، ان کو جو ہے سپورٹ کیا جائے، اس کے نتیجے میں وہ پوری پالیسی فیل ہو گئی ہے. کیونکہ دیکھیں اس نے نہ صرف جو ہے وہ اپنا وہ جو ایسٹس تھے، وہ پراکسیز تھے جو کہ ایران کی حکومت نے کھو دیے پچھلے 1 سال 1.5 سال کے اندر، بلکہ اب وہ جنگ جو ایران کی ریاست جو ہے وہ اسرائیل کے ارد گرد لے گئی تھی، وہ جنگ اب ایران کی سرزمین پہ واپس آ گئی ہے. اور اب دیکھیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ حکومت کے اندر، ریاست کے اندر، سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے اندر یہ بات نہ ہو رہی ہو کہ بھائی اس تباہی اور بربادی کا ذمہ دار کون ہے، اور جو ہے یہ کیسا جو ہے ہم اتنا بڑا ملک ہیں، 93 جو ہے نا ملین کا ملک ہیں، ہمارا جو ہے نا رقبہ دیکھیں کتنا بڑا ہے، اور ہم نے اتنے پیسے جو ہے باہر یہ اس طرح کے پراکسیز پہ خرچ کیے، لیکن ہم اپنا نیشنل ڈیفنس نہیں کر پائے. تو یہ سوالات کھڑے ہو رہے ہیں، لیکن یہ آپ کو کیمرہ پہ نظر نہیں آئیں گے، کوئی آ کے بیان نہیں دے گا. لیکن یہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اتنی تباہی اور بربادی اور جو ہے نا ہیوملیشن ہو، شرمندگی ہو قومی سطح کے اوپر. اور ایرانی قوم جو ہے پروکار قوم ہے، ان کی بڑی لمبی تاریخ ہے، وہ اس سانحے کو جو ہے آسانی سے جانے نہیں دیں گے. غزہ کی کہانی اور وہ جو دردناک کہانی ہے وہ جڑی ہوئی ہے کسی حد تک ایران کے ساتھ. تو غزہ کے معاملے پہ آپ کو کوئی پیش رفت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں، غزہ کا معاملہ کی پیش رفت سے مراد اگر جنگ بندی ہے جی، تو وہ تو مجھے نظر آ رہی ہے، کیونکہ جنگ تو چل نہیں سکتی. پھر یہ ہے کہ آج بھی خبر ہے بلومبرگ کی کہ جو ہے حماس اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہی ہے، اور اپنا ایک حد تک ہی حماس بھی لڑ سکتی ہے نا. دیکھیں، لڑنے کے لیے، مزاحمت کرنے کے لیے آپ کو وسائل کی ضرورت ہے. اب دیکھیں، اکتوبر 7 2023 سے جنگ چھڑی ہوئی ہے، تو ان زمین دوز ٹنلز کے اندر ان کے پاس کتنے ریسورسز ہیں، کتنی سپلائیز ہیں، کتنے حد تک وہ مطلب جو سکیل آف بربادی اور تباہی اور جو انٹیلیجنس پینیٹریشن جو ہے اپنا اسرائیل کر چکا ہے، تو کس حد تک وہ چلے گا. پھر ان کی قیادت ماری گئی ہے اور ان کو کوئی سپورٹ نہیں کر رہا ہے.
ان کا جو سب سے بڑا سپورٹ تھا ان کو خود اپنے جو ہے مطلب اپنے گھر کے اندر پریشانی ہے، میں ایران کی بات کر رہا ہوں، تو ان کے اوپر دباؤ عرب ممالک سے بھی ہوگا، اردن سے، مصر سے، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، یہاں تک کہ جو تھوڑا سا ان کے لیے جو ہے وہ اسپیس کریٹ کرتے ہیں ترکی اور قطر، وہ بھی یہی کہہ رہے ہوں گے کہ بھائی اب آپ اس معاملے کو ختم کیجئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جنگ بندی تو ضرور ہوگی، لیکن بہت وقت لگے گا وہاں پہ جو ہے معاشی اور معاشرتی حالات کو بہتر کرنے کے لیے۔ پھر جن یہ ہے کہ سیکیورٹی کون پرووائڈ کرے گا، اور یہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ذمہ داری جو ہے وہ سعودی عرب کو دی ہے کہ آپ اس میں کلیدی کردار ادا کریں۔ دیکھیں کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ اب نہ امریکہ، نہ علاقائی ملک، نہ فلسطینی، نہ کوئی اور، یہاں تک کہ جو مطلب اس حکومت سے ہٹ کے جو اسرائیل کے اندر حلقے ہیں، وہ بھی نہیں چاہتے کہ اوپن اینڈڈ جو ہے اسرائیلی فوجی جو ہیں وہ اس ذمہ داری کو اٹھا لیں کہ ایک آکوپیشن ہو غزہ کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس ویکیوم کو پر کون کرے گا، جب تک کہ کوئی فلسطینی جو ہے اینٹی قائم نہیں ہوتی، جب تک کہ فلسطینی اتھارٹی جو کہ ویسٹ بینک میں ہے وہ اپنی جڑیں مضبوط نہیں کر پاتی جو ہے غزہ کے اندر، پھر حماس کا فیوچر کیا ہوگا، یہ ساری باتیں طے کرنے والی ہیں اور یہ اتنی آسانی سے نہیں ہوں گی۔ سلوشن میں آپ کو زیادہ رکاوٹ اسرائیل کی طرف سے نظر آ رہی ہے یا حماس کی طرف سے؟ تو ایسے دیکھیں کہ ایک طرف فلسطینی جو ہے نا لوگ ہیں، دوسری طرف اسرائیل کی ریاست ہے۔ اسرائیل کی ریاست جو ہے وہ خاص طور پہ اکتوبر 7 2023 کے جو ثانیہ کے بعد جو ان پہ حملہ ہوا تھا، اتنے بڑے پیمانے پہ کبھی بھی حملہ نہیں ہوا کسی گروہ کی طرف سے ان کے اوپر، تو اس کے بعد تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ چاہیں گے کہ کوئی ان میں لچک نہیں ہوگی کہ وہ فلسطینی ریاست قائم کی جائے۔ وہ پہلے تحفظات چاہیں گے، کہ دیکھنا چاہیں گے کہ کون لوگ جو ہیں وہ غزہ کی جو ہے وہ بھاگ دوڑ سنبھال رہے ہیں، ان پہ اعتبار کیا جا سکتا ہے نہیں کیا جا سکتا، ان کی طاقت کتنی ہے، کیا وہ حماس جیسے اور دیگر ایسی جو شدت پسند تنظیمیں ہیں ان کو کنٹرول کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے۔ تو ایک ان کی یہ ریالٹی ہے۔ پھر یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے ایک بہت چھوٹا سا ملک ہے رقبے کے لحاظ سے، بہت جلدی اوور ویلم ہو سکتا ہے کسی بھی جو ہے اگر کوئی بڑی ملٹری قوت سامنے آ جائے، تو ان کا یہ خدشہ رہے گا۔ اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں the best defense is offense، ان کے لیے یہ سیکیورٹی پیراڈائم ہے۔ جی فلسطینیوں کی طرف اب آتے ہیں۔ فلسطینیوں میں مسئلہ یہ ہے کہ فلسطینیوں کے لیے کون بولتا ہے؟ حماس بولتا ہے؟ نہیں۔ فلسطینی جو ان کی رائول گروپ ہے فتح، جن کا مطلب ایک نامنلی وہ پیلسٹینین اتھارٹی کو کنٹرول کر رہے ہیں ویسٹ بینک میں، کیا وہ بولتے ہیں؟ نہیں۔ ان کا بھی لیڈر جو ہے وہ تقریباً آلموسٹ جو ہے 88 90 سال کا ہونے والا ہے، اور وہاں پہ بھی ان کا کوئی جانشین ابھی انہوں نے حال ہی میں جو ہے نامزد کیا ہے۔ تو یہ معاملات بھی ہیں، یعنی فلسطینیوں کے اپنے اندر بھی اتحاد نہیں ہے۔ پھر یہ ہے کہ جتنے عرب ممالک ہیں جو کہ اسٹیک ہولڈر ہیں اس کے اندر، بالخصوص مصر اور اردن، تو کیونکہ ان کے بارڈر لگتے ہیں ان علاقوں سے، تو وہ ان کے اپنے مفادات ہیں۔ سعودی عرب نے، جیسے میں نے کہا، امریکہ نے تو ان کو ذمہ داری دی ہے کہ بھئی یہ آپ کی ذمہ داری ہے، ہماری نہیں ہے، لیکن سعودی عرب نے کبھی اس قسم کے بڑے پیمانے پہ کام نہیں کیا۔ تو میرا ایک مضمون ابھی حال ہی میں آیا تھا کہ جس میں میں نے یہ پوائنٹ ریز کیا تھا کہ 2017 میں اس وقت وہ وزیر دفاع تھے جو آج ولی عہد ہیں، شہزادہ محمد بن سلمان، تو انہوں نے ایک اسلامک ملٹری الائنس بنایا تھا۔ اس وقت وہ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ دہشت گردی، انتہا پسندی اور بالخصوص جو ہے ایران کے طرف سے ان کو جو خطرہ تھا، تو اس کے لیے دفاع کے لیے انہوں نے بنایا تھا۔ کوئی 41 کے قریب ملک اس کے ممبر ہیں۔ اس کی کوئی سٹینڈنگ آرمی نہیں ہے، لیکن اس میں ایک چیز جو بڑی نمایاں تھی وہ یہ تھی کہ سابق پاکستانی آرمی چیف جنرل راحیل شریف کو اس کا کمانڈر بنا دیا گیا تھا۔ تو اب یہ ادارہ ان کے پاس ہے، کبھی انہوں نے کوئی مشن پہ نہیں گئے، ان کے پاس ٹروپس نہیں ہیں، لیکن میں نے اس بات کو ریز کیا تھا کہ اس ادارے کو استعمال کر کے تو غزہ کے اندر ایک عرب مسلم فورس کو سیکیورٹی کے لیے تعینات کیا جا سکتا ہے، تاکہ جو ہے یہ اس معاملے کو آگے لے کے جایا جائے، اور جو پوسٹ کانفلکٹ سیکیورٹی ہے وہاں ویکیوم نہ ہو، وہاں ایک سیکیورٹی ہو جب تک کہ ایک فلسطینی
جو اینٹی ہے وہ اپنی سیکیورٹی کے جو بھاگ دوڑ ہے اس کو سنبھال نہیں لیتی. کون سے فارمولے جو ہیں امن کے لیے وہ ٹیبل پہ ہیں؟ یہ جو اسرائیلی اخبار نے ایک فارمولے کا ذکر کیا ہے اس میں کوئی صداقت ہے؟ دیکھیں صداقت تو ہے اس حد تک کہ یہ بات یعنی دیکھیں نا یہ اخبارات تک بات کیسے پہنچتی ہے. کوئی مطلب لیک کرتا ہے یا خود سے جو ہے مطلب ایک آفیشیل پریس ریلیز شائع ہوتی ہے تو اس طرح پتہ چلتا ہے. تو اس سے وہ کیا کر رہے ہیں, وہ بیسکلی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ بات چیت ہماری فی الوقت چل رہی ہے, دنیا کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم ان امور کے اوپر, کیونکہ اس میں ان کا فائدہ ہوتا ہے کہ وہ مطلب دنیا کو آگاہ رکھیں کہ ہاں بھائی یہ ہماری بات چیت چل رہی ہے. کیا وہ حتمی ہے؟ نہیں, وہ تو ایک بات چیت کا سلسلہ ہے. یہ مطلب اونٹ کس کربٹ جا کے بیٹھے گا یہ تو ان کو بھی نہیں پتا ابھی. جیسے میں نے عرض کیا سٹیک ہولڈر بہت ہیں, تو اور ان سب سٹیک ہولڈرز کو ایک جو ہے نا پیج پہ لانا اس میں وقت لگتا ہے. تو آئی تھنک کہ اس اتنی خوفناک جنگ کے بعد ایک بات تو میں سمجھتا ہوں تمام فریقین جو ہیں, تمام پارٹیز ٹو دا کانفلکٹ سٹیک ہولڈر, وہ اس بات پہ اگری کرتے ہیں, اجماع ہے کہ یہ جو بزنس ایز یوزول اتنے سالوں دہائیوں سے چل رہا تھا, ٹھیک ہے ہمارے پاس مسئلے کا حل نہیں ہے, لیکن یہ جو سٹیٹس کو ہے یہ جو ہے اب قابل قبول نہیں ہے کسی کے لیے بھی. تو کوئی آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ جو پہلے نہیں ٹرائی کی گئی وہ ہونی چاہیے. اب وہ کیا ہے, جیسے میں نے عرض کیا, وہ تو بات چیت کے گفت و شنید کے ذریعے ہی جو ہے سامنے آئے گی. بہت شکریہ کامران بخاری صاحب ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کے لیے.